بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہم منتخب آیات میں سے سورہ حجرات کی پہلی 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے، تو لہٰذا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ میرے عزیز طلبہ، ان آیات کریمہ کا ترجمہ جاننے سے پہلے ان آیات کا شان نزول یا سبب نزول یا پس منظر کے ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب قبائل آیا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی کو امیر یا سربراہ مقرر کر کے اپنے علاقے میں واپس بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ شروع کیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام تجویز فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا اور اس میں ان دونوں کی آوازیں جو تھیں وہ بلند ہو گئی۔ اس پر یہ ابتدائی جو 3 آیات ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ نازل ہوئی۔ ابھی ذرا ترجمہ جو ہے ان کا ملاحظہ فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول کے۔ لا تقدموا، نہ بڑھا کرو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً سب کچھ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، علیم اور سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ لا ترفعوا، بلند مت کرو، اصواتکم، اپنی آواز، فوق صوت النبی، نبی کے آواز سے، ولا تجہروا له بالقول، اور ان سے اس طرح زور سے نہ بولا کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو تحبط، برباد ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، یعنی اس بے ادبی کی وجہ سے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے،
یعنی آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں، یغضون نیچے رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آواز، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے، جھانچا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت حاصل ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ ترجمہ اور پس منظر سے آیات کریمہ کا ترجمہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، البتہ اس میں چند باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ قولاً، عملاً اور فعلاً اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو عام حالات میں فزیکلی، جسمانی طور پر اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو گفتگو میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور چلتے وقت بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور ان کے سامنے زور سے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عام حالات میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور رسول کی سنت کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ آگے بڑھنا جو ہے صرف قول گفتگو ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو لہذا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ نہ اپنے قول میں، نہ اپنے فعل میں، نہ اپنے نشست و برخاست میں، نہ اپنے معاملات میں، زندگی کی کسی شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ بنیادی اصل جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کہ وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، معاشرے والے ہمیں کیا کہیں گے، یا ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، والدین نہیں دیکھ رہے ہیں، اساتذہ نہیں دیکھ، لہٰذا ہم کوئی کام کریں گے جو غلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو۔ اصل جو بنیادی چیز ہے کہ جو ہمیں قرآن پر عمل کرنے پہ مجبور کرے گی، حدیث پر عمل کرنے پر مجبور کرے گی، وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو خوف، یقین کہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ جہاں پہ جاؤ گے بالکل اکیلے ہیں، کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ آپ جہاں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ بنیادی چیز جو ہے ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور میرے افعال کو دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کیا جا رہا ہے، جب یہ بات بن جائے گی تو پھر انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ درست ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ سے متعلق ہے، اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی آواز سے دوسرے لوگوں کی آواز کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ اور یہ حکم تقریباً آپ کے وفات کے بعد مسجد نبوی کا ہے کہ اس کے آس پاس جو ہے اس طرح شور شرابہ اور اس سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے کیا ہو، تکلیف ہو۔
البتہ میرے عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ عام مجالس میں بھی یہی حکم ہے کہ جس مجلس میں ہمارے بڑے ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں یا دوسرے کابرین ہیں، تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آواز جو ہے ہماری بیہودہ ضرورت سے زیادہ جو ہے ہم نہ بولیں، اور ضرورت سے زیادہ ہم اونچی آواز سے نہ بولیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اساتذہ سے سوال نہیں کریں گے یا بڑوں کے سامنے اپنے منشا کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ خود اعتمادی اور چیز ہے اور ادب جو ہے وہ اور چیز ہے۔ آج کل ہم بے شرمی اور بے ادبی کو خود اعتمادی سمجھتے ہیں، بولڈنس سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے کہ اگر آپ اتنے دباؤ میں آ جائیں کہ آپ بڑے سے گفتگو نہ کریں، یہ نہیں۔ ادب کے اندر رہ کر آپ اپنا ہر مسئلہ، ہر سوال، ہر بات اپنے بڑے سے پوچھ سکتے ہیں، اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا احترام، لیکن جو سوال ان کے ذہن میں آتا تھا تو ادب کے دائرے کے اندر رہ کر وہ سوال وہ پوچھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر وقت آواز کا پست رکھنا، نیچے رکھنا جو یہ کوئی ادب نہیں ہے۔ اصل میں ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ادب ہے۔ ہم جب بڑے کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم اس کو احترام کہتے ہیں، اور چھوٹے کو جب تکلیف نہ پہنچے تو ہم اس کو شفقت کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل چیز یہ ہے۔ مثلا آپ استاد سے بات کر رہے ہیں اور اتنی آہستہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتی ہے وہ آواز، تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے، دوسری مرتبہ پوچھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ آپ کو اتنا تو بولنا چاہیے اتنی آواز کے ساتھ، بیہودہ حد سے زیادہ بلند نہ ہو کہ استاد جو ہے اس تک آواز پہنچ جائے۔ تو لہٰذا صرف آواز نیچے کرنا یا کسی کے آگے نہ چلنا یہ کوئی ادب کی تعریف نہیں ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ ہمارے چلنے، پھیرنے، بولنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب تکلیف نہ پہنچے تو یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ مثلا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چلنا جو ہے یہ بھی ادبی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ادب بن جاتا ہے۔ مثلا رات کا اندھیرا ہے، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ سامنے کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی، کوئی ایسی رکاوٹ ہوگی، تو آپ کے آگے جا رہے ہیں تاکہ والد کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب آگے چلنا جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ ادب بن جائے گا۔ لیکن عام حالات میں والد صاحب کے ساتھ ساتھ چلیں یا پیچھے چلیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ادب۔ تو اصل ادب کی تعریف یہ ہے میرے عزیز طلبہ و طالبات کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو بھی ادنا تکلیف نہ پہنچے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ادب کہلاتا ہے۔ تو بہرحال